بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، وضو کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع کرتے تھے، اور اس میں جو حدیث ہے مختلف کتابوں کے اندر موجود ہے۔ مسند احمد میں جلد نمبر 2 صفحہ 418 پر، اور سنن ابو داؤد میں 101 نمبر روایت ہے، اور سنن ابن ماجہ میں 399 نمبر روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ، اس بندے کی نماز نہیں ہوتی جس بندے کا وضو نہیں ہوتا، ولا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اور اس شخص کا وضو نہیں ہوتا جو اللہ کا نام نہیں لیتا، یعنی بسم اللہ پڑھ کر وضو نہیں شروع کرتا۔ تو بسم اللہ پڑھ کر وضو کرنا چاہیے، اور یہ وضو سے پہلے کی دعا ہے، اور اس میں بڑی تاکید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم شامل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی نفی کر دی۔ اگر بسم اللہ پڑھ کر وضو نہ کیا جائے تو وضو نہیں ہوتا ہے۔ تو علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر چھوڑ دے تو اس کا وضو نہیں ہوتا، اور اگر بھول جائے تو جب اس کو یاد آ جائے، درمیان میں یاد آ جائے تو ضرور پڑھ لے، اس میں سستی بالکل نہ کرے۔ یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو الارواء میں حسن قرار دیا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 122 پر۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے النتائج میں جلد نمبر 1 صفحہ 237 پر ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ کا قول ذکر کیا ہے کہ ثبت بمجموعہ ما یثبت به الحدیث الحسن، کہ یہ جو حدیث ہے اپنے تمام طرق کے ساتھ حسن درجے کی ہے۔ اور اسی طریقے سے تلخیص الحبیر میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جلد نمبر 1 صفحہ 75 پر کہ والظاہر ان مجموع الاحادیث یحدث منها قوة تدل على ان له اصلا، کہ اس کے سارے احادیث جو ہے اپنے تمام طرق کے ساتھ یہ اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں یہ جو وضو ہے، وضو کرنے سے پہلے ہمارے کچھ لوگ، کچھ پوسٹرز بھی نظر سے گزرے، یا کچھ لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ کچھ دعائیں پڑھنی چاہیے ایسی کہ ہر عضو دھوتے ہوئے الگ سے دعا ہے، چہرہ دھوتے ہوئے الگ سے دعا ہے، اور ہاتھ دھوتے ہوئے الگ سے دعا ہے۔ ان کے بارے میں ابھی میں یہ الفاظ بھی آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ ان کے بارے میں یہ یاد رکھیں، شیطان کا ایک طریقہ ہے، وہ کیا کرتا ہے، مسلمان کو کبھی بھی آ کے یہ نہیں کہتا بھائی صاحب عبادت چھوڑ دو، بھائی صاحب نماز کو چھوڑ دو، کبھی بھی آ کے اس طرح نہیں کہے گا۔ وہ نا نیکیوں کی جو اس کا مقام و مرتبہ اور اس کی اہمیت اور اس کی جگہ ہے نا، اس کو بدل دیتا ہے، اور وہ نیکی سمجھا کر، یعنی بتا کر کہ بھائی یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، اور بندہ نیکی کر رہا ہوتا ہے، لیکن اپنی طرف سے تو اس کی نیکی ہوتی ہے، لیکن اگر شریعت سے وہ اس کا ثبوت حاصل کرنا چاہے تو وہ اس کو ملتا نہیں ہے۔ تو وہ نیکی کمانے کے بجائے کئی دفعہ جو ہے وہ نقصان اور گناہ کما کے آ جاتا ہے۔ تو شیطان کا یہ طریقہ رہا ہے، مثال کے طور پر ایک جگہ جو ہے وہ نماز شریعت نے کہا ہے کہ یہاں اس جگہ یہ والی نماز پڑھنی ہے، تو شیطان جو ہے وہ اس جگہ کوئی اور نوافل پیدا کر دے گا۔ شریعت کہتی ہے جی آپ نے یہاں پر یہ ذکر و اذکار کرنا ہے، شیطان وہاں پہ کوئی اور ذکر و اذکار کر دے گا۔ مثال کے طور پر درود ہے، اب درود کی کتنی ساری قسمیں ہمارے معاشرے میں آ گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی پڑھنے کا ہمیں طریقہ سکھایا، اور ہم جو ہے وہ درود تنجینا اور درود اس کے علاوہ کچھ اس طرح کے اور درود، بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت کہاں ہے؟ کہیں دیکھے تو صحیح نا کسی صحابی سے ثابت ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی جگہ پہ ثابت ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہم لوگ جو ہے وہ ایسے درود کی طرف، اور بہت سی کتابیں ہمارے معاشرے میں، جی فلاں چیز کا درود ہے، یہ جی غم دور کرنے کا درود ہے، یہ جی آپ کی جو ہے نا کاروبار میں اضافے کا درود ہے۔ بھائی یہ درود کہاں سے آئے ہیں؟ تو شیطان ہمیں ان چیزوں کی طرف لگا دیتا ہے، اور ہم نیکی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اصل چیز پیچھے رہ جاتی ہے۔ تو شیطان یہ نہیں کہتا چھوڑ دو درود کو، وہ یہ کہے گا یہ والا پڑھ لو، یہ بیٹر ہے۔ تو یہاں پر بھی ہمارے کچھ دوست وہ دعائیں پڑھتے ہیں ہر عضو دھوتے ہوئے، تو وہ دعائیں ثابت ہیں۔ مثال کے طور پر علماء کرام نے اپنی کتابوں میں وہ دعائیں ذکر کی ہیں کہ کلی کرتے ہوئے اور ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہم اسقنی من حوض نبیک کأسا لا اظمأ بعدہ ابدا، یہ دعا پڑھتا ہے، اور ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے کہتا ہے اللہم لا تحرمنی رائحۃ نعیمک و جناتک، اور چہرہ دھوتے ہوئے پڑھتا ہے اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، اور ہاتھ دھوتے ہوئے پڑھتا ہے اللہم اعطنی کتابی بیمینی اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی، اور سر کے مسح کرتے ہوئے کہتا ہے اللہم حرم شعری و بشری علی النار، کانوں کے مسح کرتے ہوئے کہتا ہے اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اور پاؤں دھوتے ہوئے کہتے ہیں اللہم ثبت قدمی علی الصراط۔ تو یہ سارے کے سارے الفاظ جو ہیں یہ ثابت نہیں ہیں۔ الوابل الصیب میں حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ صفحہ 316 پر لکھتے ہیں
کہ یہ جو دعا ہے وَأَمَّا الْأَذْكَارُ الَّتِي يَقُولُهَا الْعَامَّةُ عَلَى الْوُضُوءِ عِنْدَ كُلِّ عُضْوٍ فَلَا أَصْلَ لَهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَلَا الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَفِيهَا حَدِيثٌ كِذْبٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور سلف صالحین سے، ائمہ اربعہ سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے، اور اس میں ایک جھوٹی حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ تو ہمیں بسم اللہ پڑھنی چاہیے یہ وضو کرنے سے پہلے۔ اور بسم اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ بسم اللہ، میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ وضو کرتا ہوں۔ ترجمہ کیا ہے؟ میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ وضو کرتا ہوں۔ باقی کچھ لوگ کہتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھ لیں، تو یہ پورا ہی ہے۔ بسم اللہ میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ وضو کرتا ہوں، یہ مکمل ہے، اس کا ترجمہ مکمل ہے، یہ دعا مکمل ہے۔ ہاں کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ ذکر ہوتا ہے الرحمن الرحیم، تو وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ تو ہم ایز اے مسلمان اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں بسم اللہ ثابت ہے وہاں بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اور جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم ثابت ہے وہاں ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ یہ محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ سکھایا ہے، تو ہم بسم اللہ پڑھیں اور اپنے عضو کو دھونا شروع کر دیں اور اپنا وضو مکمل کر لیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔